وہ بریلی سے دور ہوتا ہے کرم جس پہ اعلیٰ حضرت کا کچھ نہ کچھ وہ ضرور ہوتا۔ بیٹھ نہیں رہا ہے۔ ایک اینٹا نہیں ملتا۔ ہلو، ممبر نور پر بیٹھے باوقار علماء اہل سنت، شورائے اسلام، طالبان علوم نبویہ، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں آپ سے سلام کر رہا ہوں، ہے نا؟ ہاں، ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے۔ ہماری شریعت ہمیں پیغام دیتی ہے، ہمارا مذہب ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنا سنت، اور سلام کو سن کر سلام کا جواب دینا واجب، اور جو واجب کو ترک کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا مسلک حنفی کا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمارے گھر کے زندے تو زندے، ہمارے گھر کے قبر کے مردے بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو حدیث رسول سنیں۔ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، جب تمہارا گزر کسی قبرستان سے ہو تو تم سلام کر کے گزرا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ مردے ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ کیا یہ مردے ہمارے سلام کو سن کر ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، یہ مردے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، ہمارے سلام کو سن کر ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور سلام کرنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ جب عام مردے کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قطع بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ حضرات جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہند مسلمانوں، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہند مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس جشن رحمت عالم و امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم،
آپ دیکھ رہے ممبر نور پر نقیب اعظم ہندوستان نواز قوم ملت حضرت علامہ معین اختر صاحب قبلہ بلرام پوری تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ممبر نور پر عالم حق و صداقت حضرت علامہ قاری شرف الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات بابرکات ممبر نور کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ جہانگیر القادری علیمی وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ عاشق حضور تاج الشریعہ پیکر اخلاص و محبت محبوب العلماء حضرت حافظ و قاری الحاج رجب علی صاحب قبلہ الشفیع دامت برکاتہم القدسیہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام دارالعلوم نوریہ بقائیہ مدینۃ الاسلام کے طلباء کرام کے سروں پر تاج حفظ و قرات کا رکھا جائے گا، اور آج یہ حسین منظر ہم سب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ان طلباء کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ دارالعلوم بقائیہ نوریہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ ان پر خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ ان کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آپ تمامی حضرات کو سب سے پہلے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے سلام کیا تو سلام کا جواب پوری عوام نے دیکھا، علماء نے دیکھا۔ پھر میں نے کہا مسلمان اپنے آقا پر درود پڑھو، اپنے آقا پر سلام پڑھو۔ پھر بھی آپ کا نظریہ وہی تھا، کچھ لوگ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت قاری رجب علی صاحب قبلہ الشفیع ان کے جتنے بھی ٹیم کے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ آج اس جلسے کو رچائے بسائے ہیں، ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اتنا بڑا پروگرام رکھا گیا جشن رحمت عالم و امام احمد رضا کانفرنس، جہاں طلبہ کو سند سے نوازا جائے گا، ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ بار بار مائک پر اعلان بھی کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان آج اس محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری قوم کے لوگوں، اگر اسی ممبر کو ہٹا کر یہاں کوئی اور اسٹیج لگا دیا گیا ہوتا، اسی ممبئی کی زمین سے کسی ڈانسر کو بلا کر کسی نچنیے کا پروگرام رکھا گیا ہوتا تو آج پوری محفل بے بھرتی ہوئی نظر آتی، آج پورے لوگوں کے عوام کا ازدحام دکھتا ہوا نظر آتا۔ قوم مسلم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے، اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ آج مسلمان کو قرآن کی تعلیم کے نام پر دعوت دو تو مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، نبی کے ذکر کی دعوت دو تو مسلمان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی محفل سے حاجی عبد القدوس صاحب کہہ دے کہ آج اس محفل سے ہم بریانی بٹوائیں گے، لوگوں کی دعوت کریں گے، تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، ایک دو لوگ نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شرکت کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ نبی کے ذکر کے نام پر مسلمان اکٹھا نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کے نام پر اکٹھا نہیں ہوتا ہے، بریانی کے نام پر مسلمانوں کا ازدحام لگ جاتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، آج جو تمہاری عزتیں نیلام ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے، آج مسلمان ممبئی کی زمین سے کہتا ہے نثار احمد نظامی، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمان کے وقار کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ آج کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں، جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ آج ہم ٹوپی لگاتے ہیں اس بنیاد پر ستائے جاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں اس بنیاد پر مارے جاتے ہیں، اسلامی لباس پہنتے ہیں اس بنیاد پر ہمیں دنیا ستا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں، اگر داڑھی کے نام پر مسلمان ستایا جاتا تو سب سے زیادہ علماء ستائے جاتے، ٹوپی کے نام پر مسلمان ستایا جاتا تو سب سے زیادہ جو علماء ستائے جاتے۔ آج دنیا تمہیں ستا رہی ہے تو داڑھی کی بنیاد پر نہیں، ٹوپی کی بنیاد پر نہیں، اسلامی لباس کی بنیاد پر نہیں، اگر آج تم ستائے جا رہے ہو تو اپنے گندے کرتوت کی بنیاد پر ستائے جا رہے ہو، اپنے گندے اعمال کی بنیاد پر ستائے جا رہے ہو۔ جس دن تم نے
पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, दावे के साथ कहता हो अल्लाह तुम पर रहमत नूर की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। बेशक सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हालात किस तरीके से बद से बदतर है, हमारी नौजवान नस्ल आज किस तरीके से जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। यहाँ भी नौजवान बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने अपने सीने में कुरान को रखा है। हकीकत में दारुल बकाया पर सफीपुर शरीफ का फैजान पूरा का पूरा जारी व सारी होता है। सफीपुर की जमीन इतनी बाबरकत जमीन है जहाँ पर ए मुसलमानों औलियाए कामलीन की मज़ार अक़दस है, जहाँ से मुसलमान मोहब्बत करता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर करम की बारिश अता करता है। लेकिन नौजवानों में तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, आज यहाँ दारुल नूरिया बकाया के तलबा की जिंदगी को देखो और आज अपनी जिंदगी को देखो। आज तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि नबी पर दुरूद कब पढ़ा जाए, कब सलाम पढ़ा जाए। जानते हो ये किसकी वजह से है? आज मुस्लिम कौम अपने आप में तालीम के मामले में सबसे पीछे दिखती हुई नजर आ रही है। मुसलमान तालीम की तरफ अपना कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान से जब कहा जाता है कि तालीम की तरफ अपना कदम बढ़ाओ ना, तो इनके पास फुर्सत नहीं है, इनके पास वक्त नहीं है। मुस्लिम नौजवानों में देखा गया है कि ये तालीम की तरफ कम फोकस करते हैं, शराब नोशी की तरफ सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए कदम बढ़ाते रहते हैं। जुआखोरी इनकी जिंदगी का मामला हो चुका है। मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी अता की है ये शराब नोशी के लिए नहीं दी है, जुआखोरी के लिए नहीं दी है, बल्कि रब के कुरान से पूछे अल्लाह का कुरान हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है, तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है और तुम अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तू कैसा मुसलमान है कि अल्लाह और रसूल की इताअत को छोड़कर तू शराब के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अय्याशियों के बाजार में अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहा है। मेरी कौम के नौजवानों, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम आ जाओ, अल्लाह और रसूल की इताअत करने लगो, दारुल उलूम नूरिया बकाया के इन तलबा से सच्ची मोहब्बत कर लो। दावे के साथ कहता हो अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में मैंने कहा ना मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, मुसलमान नबी पर सलाम पढ़, अक्सर बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश थी, क्योंकि मुसलमान को खबर ही नहीं है कि नबी पर दुरूद पढ़ने पर अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता करता है, अल्लाह कितनी रहमतों का नुज़ूल करता है। मुसलमानों आओ मैं आपको बताता चलो, जब मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता करता है। लेकिन आज इस पर हम सोचने की कोशिश नहीं करते। कब सोचेंगे? जब ए मुसलमानों हम अल्लाह रसूल की इताअत के लिए कदम बढ़ाएंगे, मस्जिद में जुमा के दिन पहले पहुंचकर उलमा की तकारीर को सुनेंगे, तब हमारे ज़हनो दिमाग में इल्म का इजाफा होगा। लेकिन हम आप मस्जिद में जानते हो कम निकलते हैं, जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े होते हैं, तब मुसलमान अपने घर से निकलकर, अपने कमरे से निकलकर, अपनी खोली से निकलकर तब मस्जिद में दाखिल होता है। इल्म कहाँ सीखोगे मेरी कौम के लोगों? आज यहाँ पर इतना बड़ा पिंडाल लगाया गया था, आपको दावत दी गई थी कि आप हजरात आइए, उलमा के बयान को सुनिए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए। यहाँ से जानते हो क्या पैगाम दिया जाता है? यहाँ बच्चे की तरबियत का पैगाम दिया जाता है, यहाँ माँ की मोहब्बत का पैगाम यहीं से दिया जाता है, बाप का वकार यहीं से बताया जाता है, माँ की ममता क्या होती है यहीं से बताया जाता है, भाई का दुलार क्या होता है, बहनों का प्यार क्या होता है, पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं, इसी स्टेज से बताया जाता है। लेकिन आज मुसलमान इस पर तबसरा नहीं करता है। मुसलमान जब आपस में इकट्ठा होगा ना तो एक दूसरे से कहेगा मेरे भाई हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? और जानते हो मुसलमानों की जिंदगी आपने देखा होगा कि जैसे ही मुस्लिम नौजवानों के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, वो उलमा को अपना गुलाम समझने पर आमादा हो जाते हैं, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम नहीं किया करते हैं। और मैंने देखा है कि जो उलमा को गुलाम बनाना जिंदगी का मकसद समझते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है मेरे भाई ये बता, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? तो ऐसा मुसलमान जो उलमाए किराम से मोहब्बत नहीं करता, उसके चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता है। लेकिन अगर उसी महफिल में कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो अपने मस्जिद के इमाम की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, अपने उलमाए किराम से इज्जत व तकरीम करता हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करता हो, तो उस सवाल करने वाले को जवाब देता है, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस गोंडी महाराष्ट्र की
زمین سے اپنے آقا پر درود پڑھتا ہو اور مدینۃ المنورہ کی پیاری زمین سے ہمارے آقا ہمارے درود کو سن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم نوریہ بقیہ، جلسہ دستار بندی. حضرات محترم، اگر یہیں پر میں اپنی گفتگو کو روک دیا نا تو کل آپ کی کلائی کو کوئی پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ نثار احمد نظامی امرڈوبہ اتر پردیش کی زمین سے آیا تھا، اس نے ادھر ادھر کی گفتگو کی تھی، کوئی دلیل پیش نہ کیا تھا. آؤ ایک حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں. حدیث رسول سنے مسلمانوں، میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مسلمانوں، پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، یا رسول اللہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کی امت آپ کی ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے. اے میرے آقا کیا آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں، جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں، آقا کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، حدیث کے الفاظ ہیں، انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی و عارفہم، میں اپنی محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. چاہے ہندوستان کی زمین سے پڑھے، چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے، چاہے عربستان کی زمین سے پڑھے، چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے، چاہے امریکہ کی صحراؤں سے پڑھے، چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے، چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. اور ہاں، یہ صرف میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی ان کے درود و سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہچانتا بھی رہوں گا. حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مجت ماجیہ و حاضرہ امام عشق محبت کی نظر پڑی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، دور و نزدیک کے سننے والے بکا، دور و نزدیک کے سننے والے بکا، کانے ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. زندہ باد ہے نا. حضرات محترم، پتا چلا کہ ہم جو اپنے آقا پر درود پڑھتے ہیں، ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں، مگر اسی رفی نگر کی زمین سے ایک مسلمان کہتا ہے ہم اپنے آقا پر درود کیوں پڑھیں، ہم اپنے آقا پر سلام کیوں پڑھیں؟ مسلمانوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں ہم اپنے آقا پر درود کیوں نہ پڑھیں؟ آج اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے نا، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے. جسم میں جو سانس چل رہی ہے یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. حقیقت میں اللہ نے جو زندگی عطا کیا ہے یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. نماز ملی تو نبی کے صدقے میں، روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں، حج کی سعادت ملی تو نبی کے صدقے میں، قولی و فعلی عبادت ملی تو نبی کے صدقے میں. یہاں تک کہ مسلمانوں، رب کائنات نے اس دنیا کو وجود میں لایا ہے تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلو. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی، آج تو نے مجھ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں اس نعمت سے کسی انسان کو نہ نوازا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں نے تیرے دل کو متواضع پایا اس لیے میں نے تجھ کو نواز دیا، مگر اے موسیٰ سنو فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومطالعہ توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے موسیٰ جس نعمت سے تجھ کو نوازا گیا ہے اس پر تم میرا شکر ادا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت پر رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی کیا تیری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے؟ اب مسلمانوں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے، اس لیے کہ رب کائنات ہم گنہگاروں کے مقام کو کتنا بلند کر رہا ہے، ہمارے درجے کو کتنا اونچا کر رہا ہے. اللہ رب العزت
ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و زمان کو پیدا نہ کرتا، کو پیدا نہ کرتا، میں قلم کو پیدا نہ کرتا، میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں نباتات و جمادات کو پیدا نہ کرتا، میں حیوانات و مخلوقات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ اس حدیث قدسی پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی نظر پڑی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا۔ تو حضرات محترم اس روایت سے پتہ چلا کہ ہم اور آپ کو زندگی کے اندر حقیقت میں پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے۔ لیکن اے مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، آج نوجوانوں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے چلو، صفی پور شریف کا فیضان آج ہم پر جاری و ساری ہو رہا ہے، بریلی کا فیضان ہم پر جاری ہو رہا ہے، ماریرا کا فیضان ہم پر جاری ہو رہا ہے، اور منبر نور پر اکثر و بیشتر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں نا۔ حقیقت میں ان علماء میں میرے پیر و مرشد حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین نبر اللہ برکتہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور میں اس زمین سے تعلق رکھتا ہوں جہاں سرکار خطیب البراہیم نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ پیش کیا ہے۔ اس زمین کو امر ڈوبا کہا جاتا ہے، اس زمین سے میں چل کر آج آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حقیقت میں صفی پور شریف کا فیضان دارالعلوم نوریہ بقایہ پر کس طریقے سے جاری بساری ہے، یہ طلبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان طلبہ کی زندگی کو دیکھو میری قوم کے لوگوں، خاص کر کے ان نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو نوجوان اپنی زندگی میں آج اپنے ماں باپ کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت و تقریب نہیں کر رہے ہیں۔ آج جانتے ہو مسلمانوں اسی گونڈی کی زمین پر ایک مسلمان ایک نوجوان جانتے ہو جب کمانے کے لیے مہاراشٹرا کی زمین پر آتا ہے نا، مہاراشٹرا آنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر میں ایک پر لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی کمائی شروع ہوئی باپ کے وقار کو مجروح کرنا شروع کر دیا، ماں کی ممتا کو ٹھیس پہنچانا شروع کر دیا۔ میری قوم کے نوجوانوں اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے ماں باپ کی بنیاد پر تمہیں ملی ہے زندگی، ماں باپ کا شکر ہمیشہ ادا کیا کرو، باپ سے سوال نہ کیا کرو، ماں کی ممتا کو کبھی دکھ نہ دیا کرو۔ ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے ابا تو نے زندگی میں دیا ہی کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں تیرے باپ نے وہ دیا ہے نا کہ پوری دنیا مل کر تجھے وہ دے نہیں سکتی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں آج تمہارے پاس تھوڑا سا پیسہ آنے کے باوجود آپ جیسے ہی ممبئی پہنچے تھوڑا سا 10-20 ہزار 40 ہزار کمانے لگے، باپ کو آنکھیں دکھانے لگے، ماں کی ممتا کو ٹھیس پہنچانے لگے، اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا تو نے دیا ہی کیا ہے؟ سن تیرے باپ نے وہ دیا ہے، تیرے باپ نے اپنے سکون کی قربانی تیرے لیے دی ہے۔ حقیقت میں تیرے باپ نے اپنے چین کو قربان کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے۔ وہ گاؤں میں رہ کر تیری پرورش کر سکتا تھا، گاؤں بھی محنت و مزدوری کر سکتا تھا، لیکن تیرے باپ نے جانتے ہو تجھے اچھا فیوچر دینے کے لیے، تجھے اچھا مستقبل دینے کے لیے وہ گاؤں سے سفر کر کے مہاراشٹرا آ گیا۔ کتنے سیٹوں کی گالیاں سنی ہے تب جا کر باپ تیری پرورش کیا ہے۔ آج تھوڑا سا پیسہ کمانے کے بعد اپنے باپ سے سوال کر رہا ہے ابا تو نے دیا ہی کیا ہے؟ سن تیرے باپ نے وہ دیا ہے۔ حقیقت میں اگر تیرا باپ اپنا نام آدھار سے کٹوا لینا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے تو پوری دنیا تجھے حرامی کہہ کے پکارے گی۔ آج دنیا جائز کہہ کے پکارتی ہے تو تیرے باپ کی بنیاد پر کہتی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں اپنے باپ سے سچی محبت کیا کرو، باپ کی خدمت کو دیکھا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں آج باپ بستر علالت پر لیٹا رہتا ہے، بیٹا مہاراشٹرا میں کمانے کے لیے آیا ہے، اتنا پیسہ کماتا ہے کہ اپنے باپ کی پروری اپنے باپ کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، اس کے دوا پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ پارٹی کے نام پر اپنے عیاشیوں کے نام پر اپنے باپ کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جانتے ہو مدرسے میں آئے گا نا، عالم صاحب سے کہے گا حضرت جی دعا کرے کہ فلاں کام بن جائے۔ میری قوم کے نوجوانوں اگر دعا لینی ہے تو حضرت
کے پاس بعد میں آ، اپنے باپ کی دعائیں پہلے لینے کی کوشش کیا کر، اپنے ماں کی دعائیں پہلے لینے کی کوشش کیا کر۔ حقیقت میں آج یہی حالات بن چکے ہیں۔ جانتے ہو یہ آج دارالعلوم نوریہ بقائیہ کا اسٹیج ہے، ابھی اسی اسٹیج پر اسی ممبر پر کوئی پیر صاحب کی آمد ہو جائے نا، یہ پورا مجمع ان کے استقبال میں کھڑا ہو جائے گا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی جائے گی، پیر صاحب سے دعا کلانے کے لیے پوری لائن لگ جاتی ہے، دھکا مکی بھی لوگ کھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوراہوں پر بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں پیر صاحب سے دعا کرایا، دعا تھوڑی اثر نہیں کی۔ میری قوم کے نوجوانوں، اگر دعا کا اثر چاہتے ہو تو تیری ماں دعا کا مرکز بن کر تیرے گھر میں موجود ہے۔ اگر دعا کرانا ہے تو پیر سے بعد میں دعا کرا، اپنی ماں کی ممتا کو سینے میں بسا کر، اپنے ماں کے دوپٹے کو سر پر رکھ کر مولا کی بارگاہ میں دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کے دوپٹے کے صدقے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما کر اس کے بیٹے پر رحمت نور کی بارش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ نظامی، حضرت علامہ سید شمشاد احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ ہاں، گھبرا نہیں رہنا۔ ہاں حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، حقیقت میں ایک بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کرنی چاہیے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ شب برات کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں جب 15ویں تاریخ لگتی ہے، 14 کا دن ہوتا ہے، 15ویں رات آتی ہے، تو پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی ذات کے نام سے فاتحہ دلاتا ہے۔ حقیقت میں اس ذات کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ اویس قرنی کو جو مقام و مرتبہ مسلمانوں ملا ہے، اس کو بھی تحقیق کرنے کی کوشش کیا کرو، اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اویس قرنی کو آج پوری دنیا سلام کیوں پیش کرتی ہے؟ جانتے ہو کیوں؟ اپنے ماں کی خدمت کرتے تھے، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے، ان کے رتبے کو اونچا کر دیا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج پیر صاحب کو محبت اپنے سینے میں بسایا جاتا ہے۔ میں پیر کا مخالف نہیں ہوں، میری قوم کے لوگوں، پیر سے محبت کرو، مگر پیر سے زیادہ ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ یہی خانواد ماہرہ کا پیغام ہے، یہی خانواد بریلی کا پیغام ہے، یہی خانواد صفی پور شریف کا پیغام ہے۔ آپ جب صفی پور شریف کے وہاں کے جانتے ہو مشائخین اعظام کی گفتگو سنیں گے تو میں نے سنا ہے کہ وہاں کے مشائخ جانتے ہو اپنے پیغام میں یہی دیتے ہیں، اے ہم سے محبت کرنے والوں، ہم پہ تم پیسہ بعد میں خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر پہلے خرچ کیا کرو۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ پیر صاحب کا پیر دبانے کے لیے یہ قوم جانتے ہو لائن لگا کر کھڑی رہتی ہے۔ حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب کا ہاتھ پیر دبانے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہے۔ ان نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے، نوجوان پیر کی خدمت اس انداز سے کیوں کر رہا ہے؟ نوجوان کہتا ہے، نثار احمد نظامی اتنی بھی خبر نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے، پیر کی خدمت کروں گا تو اللہ جنت دے گا۔ یہ علماء کرام منبر نور پر بیٹھے ہیں، ان علماء سے پوچھے مسلمانوں کس مفتی نے تجھے فتویٰ دیا ہے کہ پیر کی خدمت کرے گا کہ تجھے جنت ملے گی؟ سن، اگر پیر کی خدمت کرے گا تجھے جنت ملے گی کہ جہنم، اس پیر کو خبر نہیں ہے، کیونکہ آج اس ہندوستان کی زمین پر 90% پیروں کا حال تو اتنا برا ہو چکا ہے کہ انہیں خود خبر نہیں ہے کہ انہیں جنت ملے گی کہ جہنم ملے گی، تو وہ تمہارا ٹھیکہ کیسے لے سکتے ہیں؟ مسلمان اگر جنت چاہیے تو پیر کی خدمت بعد میں کر، اپنے گھر کو جا۔ جس بیٹے نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لی، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، نبی کا فرمان ہے رب تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہے نا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ زندگی کے اندر اپنے ماں باپ سے سچی محبت، اپنے ماں باپ کی عقیدت سینے میں بسائے۔ آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلو یہاں صفی پور شریف کا فیضان کس طریقے سے جاری بساری ہے، اور جانتے ہو یہ طلبہ جن نے حفظ قرآن اپنے سینے میں بسایا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، ان کے رتبے کو کتنا اونچا کیا ہے۔ یہاں پر آج اس رفی نگر کی زمین پر لوگوں کی بھیڑ لگ چکی ہے۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مدرسہ مسلمانوں یہ دین کا قلعہ ہوا کرتا ہے، جس دن مدرسوں پر تالے لگ جائیں گے نا، دین اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مدرسوں سے سچی محبت کیا کرو، مدرسوں سے سچا پیار کیا کرو۔ میں تھوڑی تھوڑی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ممبئی میں وقت کی قلت ہوتی ہے، وقت کی کمی ہوتی ہے، نہیں تو الحمدللہ ابھی 30 سال 31واں لگی ہے، پورے انڈیا میں جا کر میں دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں۔ میں بولنے پہ آ جاؤں تو میں 2-3 گھنٹہ اپنے آپ میں بول سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے تو تھوڑی تھوڑی گفتگو میں سب پر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میری قوم کے لوگوں، جانتی
ہو آج یہاں پر دارالعلوم نوریہ بقایہ مدینۃ الاسلام کے طلبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ان طلبہ کی زندگی کو دیکھنا آپ کا کام ہے. حقیقت میں قاری رجب علی اشرفی جو آپ اپنے آپ میں مشن لے کر سینے میں ایک درد لے کر قوم کا آگے بڑھے ہیں نا, ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کی ذمہ داری آپ تمامی حضرات کی ہے. یہاں کے جتنے بھی معاونین ہیں, اساتذہ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس دارالعلوم کے لیے اپنا دل اور جان قربان کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ مدرسے سے ایک پہچان بھی آ کرتی ہے. مدرسہ دین کا قلعہ ہوا کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں, ان بچوں کی زندگی پر ہم اور آپ کو فوکس کرنا ہوگا, نہیں تو آج جانتے ہو جہاں دیکھ رہے ہو نا, یہ مدرسے کے طلبہ حفظ قرآن کو سینے میں بسا کر, قرات کی تعلیم کو سینے میں بسا کر یہاں بیٹھے ہیں. آج بھی نوجوانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو, قوم مسلم میں سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے پائے جاتے ہیں. جن کی تعلیم اقرا سے شروع ہوئی تھی, آج وہی قوم سب سے زیادہ تعلیم میں پسماندگی کا شکار ہونے پر آمادہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تعلیمات مصطفیٰ کو سینے میں بسائے. آج جانتے ہو ماں کی گود کو نبی نے پہلا مدرسہ بتایا ہے. ماں کی گود بچے کی زندگی کی اے مسلمانوں پہلا راستہ ہوا کرتی ہے. ماں اپنے بچوں کو جو تربیت دیتی ہے, اسی تربیت کے حساب سے بچہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مہاراشٹر والوں اور جو گاؤں میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوگا کہ ایک ماں آج اپنے بچے کی پرورش کس انداز سے کرتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد جب 2-2.5 سال 3 سال کی عمر میں پہنچتا ہے, جب ایک بیٹا اپنی زبان سے اپنے باپ کو باپ کہنے لگتا ہے, اپنی ماں کو ماں کہنے لگتا ہے, ماں کی ذمہ داری کی بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کے بارے میں بتائے, قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے بارے میں بتائے. لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کے بجائے, بسم اللہ کی تعلیم دینے کے بجائے, ایک ماں اپنے بیٹے کو جانتے ہو کیا کہتی ہے, بیٹا دیکھ تیرے ابو آ رہے ہیں, گالی دیکھ دیکھ کتنا اچھا لگے گا. وہ معصوم سی کلی ابھی زندگی کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا ہے, ابھی دنیا کو نہیں دیکھا ہے. اس معصوم سی کلی کو کس طریقے سے اس کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے. وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ حقیقت میں مسلمانوں اپنے باپ کو جب گالی دیتا ہے, اس باپ کو چاہیے تھا کہ اپنے باپ گالی سننے کے بعد بیٹے کو ڈانٹے پھٹکارے, لیکن باپ بھی بیچارہ مسکرا کر اپنے بیٹے کو گلے لگا دیتا ہے, کہتا ہے بیٹا کتنی اچھی گالی دے رہا ہے. حقیقت میں مسلمانوں وہ دادا دادی کو گالی دے رہا ہے, نانا نانی کو گالی دے رہا ہے, پورے خاندان کو گالی دے رہا, سب مسکرا کر استقبال کرتے ہیں. وہی جب بڑا ہو کر شادی کے بندھن میں بندھتا ہے, اپنی بیوی پانے کے بعد جب اس کے پلو پکڑ کر اس کی غلامی کو اختیار کر کے جب آپ باپ کو گالی دیتا ہے, ماں کو گالی دیتا ہے, اب جانتے ہو ماں باپ کو کچھ نہیں دکھتا. قاری رجب علی صاحب قبلہ اشرفی کا جانتے ہو آفس دکھ جاتا ہے, حضرت علامہ قاری شرف الدین صاحب قبلہ کا دیار دکھ جاتا ہے. جانتے ہو ان کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں حضرت جی لڑکا بگڑ رہا ہے, شادی کر دیا ہوں تب سے ماحول بگڑ گیا ہے, آج کوئی تعویذ دے دے تاکہ بیٹا راہ راست پر آ جائے. میری قوم کے لوگوں جتنا بھروسہ تعویذات پر کرتے ہو, اگر اتنا ہی بھروسہ قرآن کی تعلیم پر کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے, تو دعوے کے ساتھ کہتا ہو کسی کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑتی. جب تمہارا بیٹا قرآن پڑھتا تو رب تبارک و تعالی اس پر کرم کرتا, وہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آتا. ہمارے سماج کی اصلاح ہوتی, ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی. کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے, مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو, اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے, نشاط لذت خواب گرا بدل. کیا بات رہی, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے بہت اچھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہم اور آپ کو کرنا کیا ہے. حقیقت میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے طلبہ کی زندگی کو سنواریں, ان کی تربیت پر جہاں تک ہو سکے ہم پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر جانتے ہو ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن مدرسہ چلتا ہے, مدرسہ نگاہوں کے سامنے چلتا ہے. حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا طلبہ کی زندگی کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں نا, یہی مستقبل کی ہماری زندگی کی روشنی ہے. مسلمانوں ان کی زندگی پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کیا کرو. اور میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں جس ادارے سے آج آپ اور ہمارا تعلق ہوا ہے, دارالعلوم بقایہ نوریہ, حقیقت میں یہاں کے مشائخین اعظام کی جب زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, میں نے ایک تاریخ ان کی پڑھنے کی کوشش کی ہے. وہیں پر ایک جانتے ہو ایک بزرگ کا نام حضرت شیخ
محمد خالد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو صفی پور شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی زندگی میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن ہی سے وہ اپنے ماں باپ کی تربیت میں اپنی زندگی کو گزارے اور 7 سال کی عمر مبارکہ سے وہ نماز کی پابندی کرنے لگے، اور آج ہم ہیں کہ 7 سال کا بیٹا نماز پڑھنے کا سلیقہ اسے پتہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ اسے پتہ نہیں ہے، قرآن کیسے پڑھا جائے اس بیٹے کو پتہ نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں اپنے بچوں کو ضرور قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کیا کرو۔ آج ہمارے جہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں بیٹا جیسے ہی تھوڑی سی عمر پاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ بیٹے کو کتنے اچھے کانوینٹ اسکول میں داخلہ کرا دیا جائے، اچھی فیس دے کر اس کا ایڈمیشن کرا دیا جائے۔ میں آپ کے کانوینٹ اسکولوں کا مخالف نہیں ہوں، آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم ضرور دیں، مگر اس تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لے کر آئے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کر آئے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا سلیقہ بتائے، انہیں قرآن پڑھانے کا طریقہ بتائے، اس لیے کہ جس باپ کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے اللہ اس باپ پر کرم کی بارش عطا کرتا ہے، اس باپ پر رحمت نور کی بارش عطا کرتا ہے۔ اور یوں ہی نہیں بول رہا ہو، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، جب کسی باپ کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، جب کسی باپ کا بیٹا بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کو عطا کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور زمانہ کا ایک واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آؤ۔ میری قوم کے لوگوں، حقیقت میں جو باپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا ہے نا، جانتے ہو دولت دنیا ہی میں رہ جاتی ہے۔ آپ نے بہت سے امیروں کو دیکھا ہوگا کہ پیسہ یہی رہ جاتا ہے، روپیہ یہی رہ جاتا ہے، اے مسلمانوں بلڈنگیں یہی رہ جاتی ہے۔ انسان اپنے ساتھ اپنا اعمال لے کر جاتا ہے، قرآن کی تلاوت لے کر جاتا ہے، نماز کی پابندی لے کر جاتا ہے، اپنے اعمال کو درست کر لے تو وہی زندگی کی معراج ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور زمانہ کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور زمانہ ہے، ان کا گزر ایک قبرستان کے راستے سے ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ قبرستان کے اندر ایک مردہ لیٹا ہوا ہے جس پر بہت عذاب نازل کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا ہے اپنے دل میں سوچنے لگے بڑا خطا کار بڑا گنہگار انسان رہا ہوگا۔ میری قوم کے لوگوں اس روایت سے ایک درس لینے کی کوشش کرو، حقیقت میں یہ عذاب تم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، یہ عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ جو جہنم کا عذاب ہے نا بڑا بھیانک ہے۔ آج تم شراب نوشی کر لو تو عیاشیاں کر لو، تمہاری زندگی موز کی کٹ رہی ہے، مگر ایک نہ ایک دن تمہیں بھی قبر کی منزلوں کو طے کرنا ہے، ایک دن تمہیں بھی قبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اس سے کوئی بری نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں وہی بچ سکتا ہے جو نیک راستے کو اختیار کرتا ہے، وہی بچتا ہے جو مدرسوں سے محبت کرتا ہے، وہی بچتا ہے جو علماء کرام کی خدمت دن و رات کیا کرتا ہے، وارثین انبیاء سے جو سچی محبت کیا کرتا ہے وہی بچتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں اس بھیانک عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ کس طریقے سے بڑے بڑے بچھو بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس خوفناک منظر کو دیکھا ہے اپنے دل میں سوچنے لگے یہ بڑا خطا کار گنہگار انسان رہا ہوگا، اسی لیے تو اس پر اس طریقے سے عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ اتنا سوچ کر وہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اے مسلمانوں چند عرصے کے بعد چند دنوں کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی قبرستان سے ہوا نا تو ان کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ قبرستان کے اندر جو مردہ لیٹا تھا جس پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے تھے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے تھے، آج اس قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جنت کی کیاریوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اللہ عطا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس خوش منظر کو دیکھا ہے اپنے دل میں سوچنے لگے مولا اس قبر میں رہ کر اس نے کون سی نیکی کر دی ہے جس کی بنیاد پر تو اس کی قبر پر رحمتوں کی برسات عطا کر رہا ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کس کشمکش میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو کون سی بات ستا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جبریل امین ابھی چند عرصے پہلے میں اسی راستے سے گزرا تھا تو میری نگاہوں نے دیکھا تھا کہ اس قبر پر اللہ کا عذاب اس مردے پر نازل ہو رہا تھا، بڑے بڑے بچھو ڈنک مار رہے تھے، بڑے بڑے سانپ ڈس رہے تھے۔ اس مردے نے قبر میں رہ کر کون سی نیکی کر دی ہے جس کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی اس کی قبر پر رحمتوں کی برسات عطا کر رہا ہے۔ حضرت جبریل امین کے پیغام کو سنو، حضرت جبریل امین کہتے عیسیٰ علیہ السلام سنو سنو، یہ مردہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے جس پر آج اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جب تھا نا یہ اپنے آپ میں بڑا خطا کار گنہگار انسان تھا، یہ
नेक कामों को अंजाम ना देता था, मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा, इसकी बीवी हमल से थी, पेट से थी, उम्मीद से थी, अपनी बीवी को करीब बुला कर कहने लगा, मेरी शरीके हया, मैं तो दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, मगर ए मेरी बीवी सुन, तेरे पेट से बच्चा या बच्ची जन्म ले तो उसे कहीं और तालीम ना देना, उसे किसी दीनी इदारे में ले जाकर किसी आलिम दीन के सामने बिठाकर उसे दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कराना। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, उसके बाद जब ये इंतकाल कर गया, इसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया, उसके बेटे ने जब 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र हुई तो उसकी बीवी अपने बच्चे की तालीम इधर उधर ना दिलाकर एक आलिम दीन के सामने ले गई और अपने बेटे को 2 जानों बिठाया है। आलिम दीन ने कहा था, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर। जैसे ही बच्चे ने बिस्मिल्लाह की तिलावत की है, रब की मशीयत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, जमीन पर रहकर मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालूं, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम नूरिया बकाया, हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला निजामी, हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब किबला अशरफी। नारे हजरत मोहतरम, हाँ अच्छा, हाँ क्योंकि टाइम का मसला है ना, उसी हिसाब से गुफ्तगू करूँगा, है ना। हाँ अच्छा जी जी, मिंबर नूर पर उलमा इकराम का जम्मे गफीर लग गया। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, इनकी इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए और इस बाबरकत महफिल के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह दारुल उलूम नूरिया बकाया मदीनतुल इस्लाम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और मुहिब गिरामी महबूल उलमा फ़िदाए ताजुश शरिया हज़रत हाफिज़ व क़ारी अलहाज रजब अली साहब किबला अशरफी और उनके तमामी जो असातिज़ा किराम खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सब के इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, में अर्ज़ ये कर रहा था कि ज़िंदगी के अंदर जानते हो दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कुरान की तालीम अपने बच्चों को देने की कोशिश करो। अगर जानते हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का बेटा अगर बिस्मिल्लाह की तिलावत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाप को जहन्नम की आग से महफूज कर दे। तो ए मुसलमानों, हम तो उम्मत मोहम्मदिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमारा बेटा कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह हमें ज़रूर जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत में आला मकाम अता करेगा। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज ये मंजर आपको बहुत मामूली लग रहा है ना कि हिफ्ज़ की दस्तार हो रही है, क़िरात की दस्तार हो रही है, इससे क्या होता है अभी आपको एहसास नहीं है। एक दिन एहसास होगा, वो दिन जानते हो कब होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी। उस वक्त एक ऐसी जमात होगी जिनके सरों पर एक ताज रखा जाएगा। ए मुसलमानों, उसकी रोशनी चारों तरफ फैली होगी। कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में मचलेंगे, कहेंगे ए रब्बे का ये कौन लोग हैं, कौन से बंदे हैं जिनको इस तरीके से इनाम से नवाजा जा रहा है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदो, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रहकर अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था। अल्लाह ये इन्हें इनाम अता कर रहा हो। इसीलिए तो शायर रहता है, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। और मैं आपको बताऊं मुंबई के सेठ लोगों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। हकीकत में आप जब मदरसा चलता है, मदरसे में ताउन करते हैं ना, तो कुछ लोग आपके हाथ को पकड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी में चापलूस का रहना ये बहुत जरूरी हो गया है। चापलूस हमेशा सेठ के आगे पीछे घूमता नजर आता है। अगर किसी मदरसे में वो देना चाहता है ना, कहता है सेठ जी यहाँ ना दे, ये मदरसे में गलत काम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, अगर पूछ लो गौसे आजम के कितने दीवाने हैं तो वहां तक मजमाए सब कोई हाथ उठा देगा। आओ मुसलमानों, गौसे आजम की जिंदगी के बारे में मैं बताता चलो। गौसे आजम जिस मदरसे
मदरसे में तालीम हासिल किए हैं, उस मदरसे को मदरसा निजामिया कहा जाता है। ए मुसलमानों, मदरसा निजामिया ये बगदाद शरीफ की जमीन पर है। और जानते हो ए मुसलमानों, बगदाद शरीफ की जमीन पर जो मदरसा निजामिया है ना, अगर 11वीं शरीफ का मौका होता, मेरा मौजू गौसे आजम होता, तो उस मदरसा निजामिया के 2-3 वाक़या में आपके सामने रखता। लेकिन वक्त की किल्लत है, सिर्फ मैं यहाँ के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि दारुल उलूम नूरिया बकाया से आपको किस तरीके से मोहब्बत करनी है। ए मुसलमानों, जानते हो मदरसा निजामिया को जो चलाने वाला था ना, उसका नाम निजामुल मुल्क तूसी था। वो बहुत बड़ा अमीर इंसान था, उसने मदरसा निजामिया कायम किया था। और जानते हो कुछ लोग चापलूस किस्म के उस सेठ जी के पास पहुंचे, निजामुल मुल्क से कहने लगे, निजामुल मुल्क सेठ जी आप मदरसा चलाते हैं, आपके मदरसे में कोई तालीम का इंतजाम नहीं है, वहां के बच्चे तो इधर उधर खेलते कूदते रहते हैं। एक दिन जानते हो जब रोज चढ़ाने लगा, रोज बार बार सेकने लगा, उस सेठ जी को मदरसा निजामिया के चलाने वाले निजामुल मुल्क को एक दिन दिल में ख्याल आया, क्यों ना जाऊं मैं एक मर्तबा मदरसे का जायजा लेकर आऊं। जानते हो जब निजामुल मुल्क मदरसे में गया ना, वाकई में उसकी निगाह क्या देखती है कि एक दूसरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे पर झपट रहे हैं, एक दूसरे के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। निजामुल मुल्क का दिल टूट गया। निजामुल मुल्क दिल में सोचने लगा कि लोग गलत सही कह रहे थे कि इस मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, इस मदरसे में बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। जानते हो निजामुल मुल्क उसी कश्मकश में डूबकर मायूस होकर जब चलने लगा ना, मदरसे के अहाते में एक दरख्त है, उसी दरख्त के नीचे उसकी निगाह क्या पर देखती है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी तालीम में मसरूफ है। इस तरीके से अपनी तालीम में मसरूफ था कि निजामुल मुल्क उससे सलाम करता है, वो बच्चा सलाम का जवाब देकर फिर उसी तालीम में लग जाता है। निजामुल मुल्क खड़ा है, सोच रहा है कि बच्चा कब तालीम को खत्म करेगा, उससे मुखातब होगा, लेकिन वो बच्चा तालीम लेता रहा, तालीम अपने सीने में बसाता रहा। फजर की अजान हुई है, बच्चा किताबों को रखकर सीधे मस्जिद में दाखिल हुआ है। हकीकत में मुसलमानों नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद फिर तालीम में मशरूफ हो जाता है। हम निजामुल मुल्क जो सेठ जी थे, जो अमीर थे, जो मदरसा निजामिया के बानी है, उसने दिल में सोच लिया अगरचे मेरे मदरसे में सारे तलबा खेल कूद रहे हैं, मगर एक बच्चा तो है जो मेरे पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, उसी बच्चे को इमाम ग़ज़ाली कहा जाता है, जो निजामिया में दीन मुस्तफ़ा की तालीम लेकर आज ए मुसलमानों, जिन्होंने हमारी रहनुमाई के लिए सैकड़ों किताबों को लिखा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दारुल उलूम नूरिया बकाया जो आपकी निगाहों के सामने है, कभी मायूस ना होना कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर दारुल उलूम नूरिया बकाया से 11 तलबा आज मस्जिद की इमामत करेंगे तो आप जितना ताउन करेंगे, रब तबारक व तआला इनके इल्म के जरिए आपको फायदा अता करे, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आप आखिरत भी संवरती हुई। अब हज़रात मोहतरम, मैं एक पैगाम दे दूं क्योंकि टाइम की किल्लत है, और मैं हज़रात मोहतरम, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने, राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्त व ताज को लात मार कर जंगलों और बेयाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का गहवान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, अमेरिकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बस
بسنے والا انسان، عربی ہو یا عجمی، مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، عرشی ہو یا فرشی، حجی مسٹر ہو یا ماسٹر، جج ہو یا کلیکٹر، حافظ ہو یا قاری، عالم ہو یا جاہل، مفتی ہو یا مستفتی، حاجی ہو یا قاضی، مدرس ہو یا مفسر، محرر ہو یا معرر، خطیب ہو یا مقرر، معلم ہو یا مصنف، اس دنیا میں بسنے والا انسان حنفی ہو یا حنبلی، مالکی ہو یا شافعی، نقشبندی ہو یا سہروردی، چشتی ہو یا قادری، برکاتی ہو یا اشرفی، رضوی ہو یا نظامی، اے مسلمانوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم، عثمان غنی ہو یا مولا علی، عمر بن عبدالعزیز ہو یا حسن مجتبی، حسین اعظم ہو یا شہدائے کربلا، امام اعظم ہو یا غوث اعظم، غریب نواز ہو یا بندہ نواز کے سودراز، امام مسلم و امام بخاری ہو یا سید ظفر الدین بہاری، فرید الدین ہو یا بابا تاج الدین، قطب عالم ہو یا شاہ عالم، محدث سورتی ہو یا محدث دہلوی، محدث کی چوچوی یا محدث الفسانی، ہارون رشید ہو یا خواجہ عثمان ہارونی، شامینہ ہو یا یحییٰ منیری، شاہ اجمل ہو یا خطیب الہند سنبھلی، اور عالمگیر ہو یا صابر کلیری، نظام الدین اولیاء ہو یا عبد القادر بدایونی، شاہ برکت اللہ ہو یا سید سالار مسعود غازی، حاجی ملنگ ہو یا حاجی علی، صدر الشریعہ ہو یا حجت الاسلام، صدر الافاضل ہو یا بختیار کاکی، مخدوم بہاری ہو یا مخدوم سمنانی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہو یا امام غزالی، محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم، حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین ہو یا حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری، اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے جو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ضرور ہوتی ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول بے شک سبحان اللہ، جواب نہیں، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں تو حضرات محترم سنیں گے؟ ہاں میں سوچ رہا تھا 10 بجے تک تقریر ہوتی ہے یہاں، ہے نا؟ آپ کے بیان ہاں کو جی سن جی کر کے لوگوں نے پرمیشن کو بڑھایا۔ ہاں جی 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 سنیں گے؟ ہاں تو میں پہلے 2 شعر نعت پڑھ دوں، کیونکہ یہاں ممبر پر لوگوں نے کہا تھا نعت بعد ہی پڑھیے گا، ہے نا؟ ہاں تو میں پڑھ دوں، یہ الرجی ختم ہو ہاں؟ جائے، امتحان بھی ہو جائے گا۔ سنیں گے؟ ہاں قاری رجب علی صاحب قبلہ، میں ان کی محبت سمیٹ کر لایا ہوں، کیونکہ ابھی حال ہی میں عرس نظامی کے موقع پر حضرت کی آمد ہمارے دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم میں ہوئی، جو قطب الوقت حضرت حافظ روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سے مدرسہ چلتا ہے، مرڈوبہ میں ایک مذہب کامل کی مزار ہے، آپ نے سنا ہوگا، جو ادھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں حضرت کو دیکھا بھی نہیں تھا، ان سے میری ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات یہاں تک کھینچ لائی، ہے نا؟ تو سنیں گے؟ میں نعت بھی پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، ہاں اردو ہی میں پڑھتا ہوں، عربی میں نہیں، ٹھیک ہے؟ سنیں گے؟ ہاں تو کہہ دے میں چل کر سبحان اللہ، ہاں کہہ دے بھیا قاری صاحب، آپ ضرور توجہ دیں گے، ضرور جی، کہہ دے سبحان اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ایمان جذبہ بولا لا الہ الا کیا، لا الہ الا اللہ، ایمان جذبہ بولا لا الہ الا اللہ۔ دین نبی کی بات کروں، دین پہ فدا یہ ذات کروں، دین نبی کی بات کروں، دین پہ فدا یہ ذات کروں، دل کے لیے یہ اچھا ہے ذکر نبی دن رات کروں، دین نبی کی بات کروں، دین پہ فدا یہ ذات کروں، دل کے لیے یہ اچھا ہے ذکر نبی دن رات کروں، دین ہمارا سچا ہے قرباں بچہ بچہ
है। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बान बच्चा बच्चा है, चांद से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदाबाद। मेरा रिश्ता क्या आप भी ला पढ़ें। इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, शेर पढ़ रहा हूँ, कहते मैं चलकर सुभान अल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, होठों पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर जितने उलमा हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी भी दुआएं लेकर ये शेर पढ़ रहा हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई, सोच समझ कर आओगे, हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई, सोच समझ कर आओगे, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, अपना मुहाफिज है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले। शेर तो बहुत है, अगर पढ़ूं तो आधा घंटा उसी में चला जाएगा, है ना। हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ रखते हैं तो बहुत ज़्यादा शेर और शायरी नहीं, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूँ जो वक्त मिला है ना। तो दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुसलमान को, ख़ास तौर के हमारी कौम के लोगों को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करना है। हकीकत में मुसलमानों, बच्चे की तालीम, जब तरबियत पर हम ध्यान देते हैं तभी बच्चा बाप के मकाम को समझता है, माँ की ममता को समझता है। लेकिन ए मुसलमानों, आज हम तालीम दिलाने में हम सबसे पीछे दिखते हुए नजर आते हैं। हमारी सोच और फिक्र जानते हो कितनी गलत हो चुकी है। आज एक बाप अपने बेटे को तालीम दिलाने में कितना पीछा दिखता हुआ नजर आ रहा है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, आप शफीपुर का फैजान यहाँ जारी बसारी हो रहा है। खानवादे माहिरा का नाम आपने सुना होगा। खानवादे माहिरा से आज भी उर्स मुकद्दस के मौके पर यह पैगाम दिया जाता है कि ऐ में हमारे यहाँ की से मोहब्बत करने वालों, मुरीदों, मुतबस्सिरीन, सुनो सुनो, जिंदगी के अंदर एक बात याद रखना, तुम माहिरा शरीफ आकर तुम किसी काम को अंजाम दो या ना दो, मगर जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप की खिदमत किया करो और आधा रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। हकीकत में मुसलमान
مسلمانوں ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف مڑیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کر آئیں، اس لیے کہ جس باپ کا بیٹا نعرہ تعلیم کرتا تکبیر، ہے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم نوریہ بقائیہ مدینۃ الاسلام حضرت علامہ سید اکرام الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید اکرام الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر اولاد رسول، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید اکرام الحق صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ کی آمد ہے، انہی کی بغل میں اولاد رسول، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید شمشاد صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ آپ ان سادات کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر کی تھوڑی دیر اور گفتگو سماعت کر لیں، سنیں گے نا؟ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو تعلیم کی طرف لے کر آئے۔ حقیقت میں مسلمانوں، جب بیٹا تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو باپ کا مقام بلند ہوتا ہے، باپ کا رتبہ اونچا ہوتا ہے۔ ممبئی کی زمین پر کمانے والوں، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہماری سوچ اور فکر اتنی نیچی گرتی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اتر پردیش کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، جانتے ہو باپ اگر ممبئی میں کما رہا ہے نا، بیٹا اگر گاؤں کے اندر پڑھائی کر رہا ہے، جیسے ہی اس کی عمر 12 سال 15 سال بہت زیادہ 16 سال کی ہوئی، اب باپ سوچنے لگا اب بیٹا تو نوجوان ہو چکا ہے، باپ بیٹے کی موج کی ریکھا آ چکی ہے، اب بیٹے کو مہاراشٹر بلانا چاہیے، اب بیٹے کو پونا بلانا چاہیے، اب بیٹے کو گجرات بلانا چاہیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اب وہ کسی کارپینٹر کی جہاں کارپینٹری کا کام کرے گا، پالش کا کام کرے گا، اب بیٹا بھی 4 پیسہ کمانے لگے گا۔ حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیٹے کو باپ بلا لیتا ہے اور بیٹا جب کام سیکھ کر کام کو انجام دینے لگتا ہے، تھوڑا سا پیسہ کمانے لگتا ہے نا، تو باپ کو چاہیے تھا کہ بیٹے کے قدم سے قدم ملا کر اس کے مستقبل کو روشنی دینی تھی، لیکن اب باپ بیچارہ اب تھک ہار چکا ہے، اب ممبئی کو چھوڑ کر اب اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ اب چائے کی دکانوں پر بیٹھے گا، چوراہوں پر بیٹھے گا، اس سے بڑا نیتا اس گاؤں میں کوئی پایا نہیں جائے گا۔ 10,000 روپیہ گھر پہنچ گیا، اب نیتا گیری باپ شروع کر دیتا ہے اپنے آپ میں۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ مذہب اسلام کا ماننے والا آج پسماندگی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر ہمارے بچے تعلیم کی طرف نہیں فوکس کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھتے ہیں، ہم انہیں کھینچ لاتے ہیں مہاراشٹر کی طرف، ہم انہیں کھینچ لاتے ہیں پونا گوا کی طرف۔ اب ہمارا بیٹا بھی کمائے گا۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے لوگوں، غیروں سے آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ غیر کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اسی مہاراشٹر میں زندگی کے آخری سانس تک لوگ رکشا چلاتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا انسان بن جائے۔ اور مسلم قوم ہے جس کی تعلیم اقرا سے شروع ہوئی، وہ اپنے بچوں کی فوکس کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کرنے پر اتاولا رہتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے کمانے لگے تو باپ کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اس کا ساتھ دے، مگر وہ بھی جا کر گاؤں میں بیٹھ جایا کرتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، زندگی ایسے نہیں آگے بڑھے گی۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو آخری دم تک پڑھانے کی کوشش کرو۔ یہ علماء جو منبر پر بیٹھے ہیں، ان کے باپ نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، تب آج جا کر ممبئی کی مسجد کی یہ امامت کر رہے ہیں، مدرسوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج ان کے باپ کو دنیا سلام کر رہی ہے، تو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف فوکس کرنا ہوگا، اور جس دن اپنے دل میں یہ امنگ پیدا کر کے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جہاں تمہارا بیٹا کامیاب ہوگا، وہی پورے خاندان کا نام روشن ہوتا ہوا نظر۔ لیکن آج کیا کیا جاتا ہے؟ آج ہم تعلیم کی طرف تھوڑا سا بھی فوکس نہیں کرتے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آؤ، اپنے بچوں کو پڑھانے پر زیادہ فوکس کیا کرو، اپنے بچوں کو تعلیم پر اس طریقے سے فوکس کرو کہ آپ کا بیٹا قرآن بھی پڑھے، آپ کا بیٹا نماز بھی پڑھے، آپ کا بیٹا عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ آپ کا بیٹا جب نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے نا اس کے سینے میں ماں باپ کی محبت پیدا کرے گا۔ آج
जानते हो अक्सर और बेशतर शिकायतें ये मस्जिद के अइम्मा बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, इनसे जब भी मिलोगे ना, इनसे जब भी मुलाकात करोगे तो यही एक शिकायत रहती है कि हमारी कौम का जब भी हमारे पास मुलाकात करने के लिए आता है तो सबसे ज्यादा बेटे की शिकायत लेकर आता है, बेटा बिगड़ रहा है, बेटे का माहौल बिगड़ रहा है। मेरी कौम के लोगों कैसे नहीं बेटा बिगड़ेगा जब तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम अपने म्यार को इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, अपने वकार को इस तरीके से मजरू करने की कोशिश करोगे। जिस बेटे को तालीम की तरफ फोकस दिलाना था वो बेटा आज आवारा गर्दी में जिंदगी गुजारने पर आमादा है। जिस बेटे को कुरान का हाफिज बनना था, जिस बेटे को कुरान की तालीम को सीने में बसाना था, हकीकत में मुसलमानों अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करो, उन्हें कुरान पढ़ाओ, उन्हें दीन इस्लाम की तालीम दो, हदीस की तालीम दो। जब आपका बेटा कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह उस पर करम की बारिश अता करेगा। कुरान पढ़ने वाला जानते हो क्या होता है? अपने माँ बाप का फरमाबरदार होता है, अपने माँ की मोहब्बत सीने में बसाता है, अपने बाप की अकीदत सीने में बसाता है। उसे पता होता है भाई का हुकूक क्या है, उसे पता होता है माँ की ममता क्या है, उसे पता होता है कि बाप का दुलार क्या है, बाप का प्यार क्या है। आओ मैं आपको बताता चलूं मेरी कौम के लोगों, मैं गुफ्तगू कर रहा था हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उवैस करनी को आज दुनिया सलाम क्यों कर रही है, आज दुनिया के लोग इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? हर कोई हजरत उवैस करनी का जिक्र करने पर आमादा है, हर कोई हजरत उवैस करनी से सच्ची मोहब्बत का दावा कर रहा है। मुसलमानों में आपको बताओ, जानते हो हजरत उवैस करनी के मकाम को अल्लाह ने इतना बुलंद क्यों किया? ये मुसलमानों को अपने नाबीना माँ की खिदमत किया करते थे। एक दिन की बात है, अपने माँ की खिदमत कर रहे थे, अपने माँ के पैर दबा रहे थे, दबाते दबाते अपनी अम्मी की बारगाह में मचल जाते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कहते हैं, अम्मी मुझे दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की याद आ रही है। ए अम्मी वो मदनी ताजदार मक्की सरकार की याद आ रही है। अम्मी अगर इजाजत हो जाती ना तो मैं भी दोनों आलम के ताजदार की जियारत कर लेता। मैं भी पैगंबर इस्लाम के रूखे ज़ेबा को देखना चाहता हूँ, दुहा वाली सूरत को देखना चाहता हूँ। अम्मी अगर इजाजत मिल जाती तो आपका बेटा उवैस भी करने की जमीन से मदीना का सफर कर लेता। हकीकत में मुसलमानों माँ ने कहा था, बेटा उवैस तेरी माँ नाबीना है, दोनों आंखों से देख नहीं सकती है। बेटा तू अगर वहाँ मदीना चला जाएगा तो तेरी माँ की खिदमत कौन करेगा, तेरी माँ की किफालत कौन करेगा? हजरत उवैस करनी ने कहा था, माँ अगर इजाजत मिल जाती तो जीते जी मैं भी नबी का दीदार कर देता, मैं भी अपने आका के चेहरे को देख लेता। हकीकत में मुसलमानों उनकी अम्मी ने जो जुमला दिया था, हकीकत में आज पूरी दुनिया के लोग भी आज उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी माँ ने कहा था, बेटा उवैस तेरी माँ गरीब है, तू गरीब है बेटा, अगर हम अमीर होते ना तो आज तेरी माँ की किफालत के लिए सैकड़ों लोग खड़े हो जाते। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, गरीब से कोई मोहब्बत नहीं करता है। आज दुनिया में यही चल रहा है मेरी कौम के लोगों। आज गरीबों को हम हिकारत की निगाह से देखते हैं, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, गरीब दरवाजे पर आता है तो मुझे हम भगा दिया करते हैं। लेकिन जानते हो मुसलमानों, नबी आखिरी समा के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं कि किसी मुसलमान ने किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, किसी गरीब की मदद की तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करता है। हज़रत उवैस करनी की अम्मी ने कहा था, बेटा तू सामान रख दे मेरी जरूरत का, उसके बाद तुझे इतना वक्त दिया जा रहा, इतना टाइम दिया जा रहा है, तू जाकर मदीना से वापस लौट के आ जाना। हज़रत उवैस करनी को जब ये मौका मिला है, हकीकत में जरूरत का सामान रखते हैं, मदीना की गलियों का प्यार अपने सीने में बसाते हैं। क्योंकि आशिक और माशूक नहीं कहा जाता है, जब किसी के नाम पर कोई जिंदगी कुर्बान कर दिया करता है उसी को तो इश्क कहा जाता है। आज तुम भी अपनी इश्क का दावा करते हो, लेकिन आज भी जानते हो हमारी मस्जिदें वीरान है नमाजियों के लिए। आज हमारी मस्जिदों में नमाज की तादाद में कितने लोग इकट्ठा होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत को देखो। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की गलियों की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदम को आगे बढ़ा रहे थे, तेजी से चल रहे थे। इतने में उनके दिल में ख्याल आया, उवैस तू तो अपने आका की बारगाह में जा रहा है, नबी का दीदार करने जा रहा है, दौड़ कर जाएगा तो बेअदबी होगी। ये उवैस थोड़ा अपने कदम को धीमा कर ले। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कदम को धीमे कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मदीना की गलियों में पहुंचे हैं। जैसे ही
मदीना की गलियों में पहुंचे ना, हजरत उवैस करनी से आंख से आंसुओं के कतरात जारी हो गए। नबी आखिरी ज़मा का मदीना देखकर हजरत उवैस करनी तड़प गए। हकीकत में मुसलमानों में यही से एक जुमला देना चाहिए हो, जो लोग हज के अरकान को पूरा करने के लिए गए हैं, उम्रा की सादत हासिल करके आए हैं, उन्हें पता है कि जब मक्का से मदीना जाया जाता है, 7, 8 दिन 10 दिन जब मदीना में रखा जाता है, मदीना से जब वापसी होती है तो एक हाजी मदीना की गलियों को देख देख कर रोता है, आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करता है, क्योंकि नबी का मदीना छूट रहा है, पैगंबर इस्लाम का शहर छूट रहा है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना की गलियों में पहुंचे हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करते हैं। किसी शख्स से पूछते हैं, ए शख्स से बता, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहाँ मिलेगा, वो मक्की सरकार बदरी ताजदार कहाँ मिलेगा, जिसके चेहरे की ज़ियारत की तड़प लेकर आया हो। किसी ने कहा, अगर तुम नबी का दीदार करना चाहते हो तो मस्जिद नबी में चले जाओ, नबी वही जलवा फरमा है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर मस्जिद नबी के पर पहुंचे हैं। ये मुसलमानों सहाबाई किराम का झुंड लगा है। हज़रत उवैस करनी ने कहा था, मैं नबी का दीदार करने के लिए करने की जमीन से आया हूँ। नबी के सहाबा, मुझे बताओ दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहाँ पर है, मैं उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि अगर नबी का दीदार करना है तो नबी मस्जिद नबी से अभी निकल कर हुजरे आयशा में गए हैं, तुम्हें हुजरे आयशा में जाना होगा, वहीं पर मुलाकात होगी। हज़रत उवैस करनी जब हुजरे आयशा में पहुंचे हैं तो उनकी निगाह क्या देखती है, पूछते तो पता चलता है अभी अभी नबी उठकर कहीं किसी काम को अंजाम देने के लिए गए हैं। अगर नबी का दीदार करना है तो थोड़ी देर ठहरना होगा। वैसे करनी अपनी माँ की मोहब्बत को किस तरीके से सीने में बसाए हैं, मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि माँ की ममता को सीने से निकालने वालों, बाप का दुलार अपने सीनों से निकालने वालों, माँ बाप बिस्तरे अलानत पर लेटे रहते हैं, 4 चक्कर 10 चक्कर आते हो जाते हो, कभी नहीं पूछते अब्बा खाना खाए कि नहीं, अम्मी पानी पिए कि नहीं। हकीकत में तुम्हें दर्स लेना है हज़रत उवैस करनी की जात से कि नबी का दीदार करने के लिए आए हैं, मगर जानते हो दिल लगा है माँ कैसी होगी, माँ की ममता आज किस तरीके से तड़प रही होगी, माँ की किफालत कौन कर रहा होगा। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्मी आयशा की बारगाह में अर्ज करते, अम्मी आयशा आप पर्दे की आड़ में चली जाए, नबी का मैं दीदार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फौरन करने की जमीन पर मुल्क यमन जाना होगा। हकीकत में मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले नबी के बिस्तर की ज़ियारत कर लो, पैगंबर इस्लाम जहाँ आराम करते थे उस आराम गाह को देख लो। हज़रत उवैस करनी को जब आराम गाह के अंदर ले जाया गया है, वो मंजर निगाहों के सामने जब मुअर्रिख़ बयान करता है, हज़रत उवैस करनी की आँख में आंसुओं के कतरात है, बेदर्दी के साथ रो रहे हैं। हज़रत उवैस करनी नबी के बिस्तर को देखकर हकीकत में मुसलमानों इस तरीके से तड़पे हुए हैं। हज़रत उवैस करनी तड़प तड़प कर नबी आखिरी ज़मा का नाम बार बार लेते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज आपकी ज़ियारत करने के लिए आया था मगर आपके रुखे ज़ेबा को ना देख सका, या रसूल अल्लाह आपके बिस्तर की ज़ियारत कर रहा हो। हकीकत में जब हज़रत उवैस करनी नबी आखिरी ज़मा के वहां से रुखसत होकर मदीना से निकलकर यमन की जमीन की तरफ आए ना, नबी आखिरी ज़मा जब हुजरे आयशा में पहुंचे हैं, हज़रत आयशा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने आपके एक आशिक को देखा था, आज एक ऐसे गुलाम को देखा था, ऐसा पता चल रहा था कि वो आपका ऐसा दीवाना है जो आपकी मोहब्बत में मजनू बन चुका है। नबी आखिरी ज़मा ने इरशाद फरमाया, आयशा तुझे पता होना चाहिए, तुझे खबर होनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे मुल्क यमन से वफा की खुशबू आ रही है, वो वफा की खुशबू कोई और नहीं है, वो वैसे करनी है जिसकी मोहब्बत की बुनियाद पर मुझे यमन से वफा की खुशबू आ रही है। और वैसे करनी आज अपने माँ की मोहब्बत की बुनियाद पर माँ से ऐसा प्यार करता है, ऐसी मोहब्बत करता है जिसकी मोहब्बत को देखकर अल्लाह भी उससे राजी है और अल्लाह का हबीब भी उससे राजी है। पता क्या चला कि जो बेटा अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह और रसूल उससे सच्ची मोहब्बत। यहीं पर गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दियारे मोहब्बत में हासिल होगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे। दारुल नूरिया बकाया मदीनतुल इस्लाम को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हज़रत हाफ़िज़ कारी अलहाज रजब अली साहब क़िबला अशरफी और इनके असातिज़ा जो इनके मदरसे में खिदमत दे रहे हैं मुआविनीन, अल्लाह
اللہ سب پر خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہلو ہلو اچھا ماشاء اللہ، تو میں آپ کے گھر پہ میں کو پروگرام لے کے آتا ہوں 2018 انشاءاللہ۔ پیام امن و امان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے کافروں کے گراں لا الہ الا اللہ، یہ حکم اہل جہاں کو سنا دیا جائے کیا، سکھائے بچوں کو ما لا الہ الا اللہ۔ بہت قریب سے آپ تمامی حضرات نے محدث مستوی حضور خطیب البراہیم کے فیضان کو ملاحظہ کیا۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب اللہ نظامی مدہ ذلہ النورانی کے بیان میں اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے، وہ لمحہ جس لمحے کا آپ تمامی حضرات کو انتظار تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر فخر درسگاہ، وقار درسگاہ، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ سید اکرام الحق صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی تشریف فرما رہے ہیں۔ جھوسی شریف کے فیضان و لمان سے مالا مال ہونے والی وہ ذات جسے زمانہ شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ سید شمساد احمد صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کی بھی پاکیزہ جلوہ دینا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، ارے یہ بڑے لوگ ہیں، تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں۔ حضرات یہ صحیح ہے کہ حضرت علامہ جہانگیر القادری صاحب قبلہ کا جس جلسے میں بیان ہو جائے، ان کے بیان کی بنیاد پر وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس جلسے میں حضرت علامہ مفتی محمد نعیم اختر صاحب قبلہ کی شرکت ہو جائے، ان کی شرکت کی بنیاد پر وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس جلسے میں حضرت علامہ عبد الحنان صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو جائے، ان کی آمد کی بنیاد پر وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس جلسے میں حضرت علامہ احمد رضا خان صاحب قبلہ کی شرکت ہو جائے، ان کی شرکت کی بنیاد پر وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس جلسے میں حضرت علامہ عظمت علی صاحب قبلہ علیمی کی شرکت ہو جائے، ان کی شرکت کی بنیاد پر وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جن دو ذاتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی آمد کی بنیاد پر جلسہ کامیاب ہی نہیں بلکہ جلسہ مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لہو میں کربلا والوں کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم کو ناز ہے کہ ہم نے بھی عبادت کی ہے، ہم کو ناز ہے کہ ہم نے بھی عبادت کی ہے، یعنی سرکار کے بیٹوں کی زیارت کی ہے، اور فرق ہو جائے گا خود اپنے ہی پانی میں فرات۔ تو نے عباس کو چھونے کی جسارت کی ہے، شہادت کو سلام، تو نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں سادات کرام سے اور ائمہ کرام سے، حضرت علامہ نظام الدین صاحب، حضرت علامہ
حفاظ اور قرہ کی شکل و صورت میں وہ بچے اور چہرے نظر آتے ہیں جن کی ابتدا میں آپ رب کی بندگی کرتے ہیں، جن کے قریب بیٹھ کر اللہ رب العزت کے مقدس کلام کو سن کر اپنی نیکیوں تو دارالعلوم نوریہ بقائیہ مدینہ الاسلام سے فارغ ہونے والے وہ 7 خوش نصیب جو آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں ماشاءاللہ حافظ محمد ساحل ابن محمد جابر سید سالار مسعود غازی کے شہر سے تعلق رکھنے والا یہ وہ بچہ ہے جو عروس البلاد ممبئی شہر میں نوریہ بقائیہ مدینہ الاسلام چل رہا ہے، وہاں اس نے قرآن شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں حضرت علامہ مفتی نعیم اختر صاحب کی حضرت علامہ اقبال احمد صاحب قبلہ نوری، یہ وہ تمام تر اکابر علماء کرام ہیں جن کے پاکیزہ قدموں کی جلوہ گری کی بنیاد پر اس وقت ممبر شریف کا پیراگراف قلم دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا خوبصورت نام حافظ محمد علیم الدین ابن عبد الستار، ماشاءاللہ قاری اقبال احمد صاحب قبلہ نوری، حضرت علامہ عظمت علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ شرف الدین صاحب قبلہ، فائدہ اٹھانے والے بہرائی شریف کے، فائدہ اٹھانے والے بہار کے، یہ حافظ تسلیم رضا ابن مجیب الرحمان بھاگلپور بہار۔ چوتھا وہ خود قسمت قاری قرآن ہے محمد ابن محمد فیاض پورنیہ بہار، ماشاءاللہ یہ بھی پورنیہ بہار کا سبحان اللہ۔ ایک بار مخیر قوم الحاج پانچواں قاری قرآن حافظ محمد ریحان ابن محمد اجمل بانکا بہار، یہ بھی بہار کے رہنے والے ہیں۔ اور 60 نمبر کے جو فارغ ہونے والے حافظ ہیں محمد عرفان، حافظ محمد عرفان ابن نصیب الرحمان اتر دیناجپور بہار، ساتویں حافظ قرآن حافظ محمد ارشاد ابن لال محمد مدھوبنی بہار، یہ وہ 7 بچے ہیں جو آپ کے محبوب ادارہ نوریہ بقائیہ مدینہ الاسلام سے فارغ ہو رہے ہیں، جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ رب العزت کے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اب ان بچوں کے نام کا اعلان ہو رہا ہے جنہوں نے ترتیل کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنے کا ڈھنگ اور طریقہ سیکھا ہے۔ پہلا قاری قرآن قاری محمد احسان علی ابن تیگ علی صاحب، ماشاءاللہ رفیع نگر جہاں جلسہ منعقد ہو رہا ہے اسی محلے سے متصل رہنے والا یہ خوبصورت بچہ ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دوسرا قاری قرآن قاری محمد امن خان ابن محمد ناصر خان سیتا پور یو پی، محمد امن خان ابن محمد ناصر خان سیتا پور یو پی، ماشاءاللہ۔ تیسرا نام قاری محمد محبوب ابن مرحوم محبوب احمد صاحب، ماشاءاللہ گونڈا یو پی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ محمد ارمان ابن محمد جنید شیوہر بہار، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد قاری محمد مبارک ابن مجیب الرحمان دربھنگہ بہار۔ چھٹواں وہ خود مجید
जिसका ताल्लुक सीतामढ़ी बिहार से है, मोहम्मद तबरेज इब्ने मोहम्मद बशीर, जीते जी वो खुल्क का मेहमान हो गया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। महशर में पूछा गया जब नजदियों का पता, बोले हुजूर आपका चालान हो गया। यकीनन आप जो अपना कीमती ताउन पेश करते हैं वो आप तमामी हजरात की निगाहों के सामने है। दारुल उलूम नूरिया बकाइया आप तमामी हजरात का वो महबूब इदारा है जो आप तमामी हजरात के कीमती ताउन से फरमान कर रहा है। और आए दिन हुफ्फाज, आए साल हुफ्फाज और कुर्रा यहाँ से फारिग हो रहे हैं। मैं तमामी मुतज़मीने दारुल उलूम नूरिया बकाइया मदीनतुल इस्लाम को मुबारकबाद पेश करूंगा और खुसूसियत के साथ हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ बैठे हैं, जो कारी फिदाए हुजूर ताजी सिरिया हजरत कारी रजब अली साहब की बिलासुबी के हमेशा तक को बाजू बने रहते हैं। इसके अलावा आपने भी अपना कीमती वक्त इस मदरसे के लिए, इस इदारे के लिए, इस जलसे के लिए निकाला है। मैं आप तमामी हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तमामी हजरात ने अपना कीमती वक्त दे करके अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया है। रब कबीर की बारगाह में दुआ है कि मौला इन उलमाए किराम के पाकीज़ा कदमों की बरकत से दारुल उलूम नूरिया बकाइया मदीनतुल इस्लाम को सलामत रखे और रोज बरोज की तरक्की अता फरमाए और यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के मुआमिनीन को और यहाँ के जिम्मेदारान को सलामत रखे। ये हमारे जावेद खोनू भाई हैं, हमारे वलीउल्लाह भाई हैं, हमारे हाजी बशीर बकाई साहब हैं, लल्लू खान साहब हैं, हमारे इम्तियाज भाई हैं, हमारे अजमत भाई हैं, हमारे सुफैल भाई हैं। सारे लोगों को सलामत रखिए और आप लोगों को भी